بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شفیق اوان اپنے نئے ولاگ کے ساتھ. ناظرین، آج میں بات کروں گا براڈ شیٹ کے حوالے سے. اس حوالے سے کافی کچھ کہا جا چکا ہے اور کافی کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک اس کے کچھ پہلو پوشیدہ ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ان پہ ناظرین کو ان کی انفارمیشن دوں. تو ناظرین، ہمیں کہا گیا تھا کہ براڈ شیٹ کو حکومت پاکستان 5 ارب روپے دے گی، جو ہرجانے میں. براڈ شیٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ مشرف دور میں جب نیب بنائی گئی تھی تو جنرل مشرف نے پاکستانی سیاست 200 پاکستانی سیاستدانوں کو، جس میں نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، پھر بے نظیر شہید صاحب، شہباز شریف صاحب اور دیگر سیاستدانوں کے جو بیرون ملک اثاثے ہیں، ان کو کھوج لگانے کے لیے ایک فرم ہائر کی. اور اس فرم نے اپنی سر توڑ کوشش کے بعد جو ہے وہ یہ $1 تو کیا، ایک پیسے کا بیرون ملکی اثاثہ جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں کا ثابت نہیں کر سکی. اور براڈ شیٹ جو ایک بڑی فرم ہے، اس کے بڑے کلائنٹس ہیں، اور وہ ایک اتھینٹک فرم ہے، وہ ایک جانی پہچانی فرم ہے، اور یہ ایک ریپیوٹڈ فرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پہ ان سیاستدانوں کے جو ہیں ایسٹ جو ہیں وہ چھپا لی ہوں. ظاہر بڑی کمپنی کو ریپیوٹ ہوتی ہے اور ریپیوٹ پہ چلتی ہیں وہ. تو ناظرین، یہ جب کچھ پیسہ ریکور نہ ہو سکا تو نیب اس وقت ظاہر مشرف صاحب تھے اور وہ عوام میں اڑ رہی تھی. اس کے بعد بھی نیب اب تک جو ہے نیب عوام میں اڑ رہی ہے. تو وہ معاہدہ جو انہوں نے یک طرفہ طور پہ مسترد کر دیا، ختم کر دیا. براڈ شیٹ نے جس پہ عدالت میں چلے گی، اور عدالت نے 5 بلین روپے پاکستانی کے قریب جرمانہ کیے، آپ یہ ادا کریں. لیکن ہمیں اب تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جرمانہ 5 بلین روپے تھا، لیکن یہ اس کی رقم جو ہے 10 بلین سے زیادہ کو 15 بلین روپے تک پہنچ جاتی ہے. کیسے، یہ میں بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کے آخر میں. تو ناظرین، یہ جو براڈ شیٹ کی بات ہو رہی ہے، براڈ شیٹ جو ایک بڑی، میں نے کہا، ریپیوٹڈ فرم ہے. اس کو جب سے اس نے پوری دنیا میں پاکستانی سیاستدانوں کے جو اثاثوں کی کھوج کے لیے متعین کیا گیا، تو اس نے اپنی بھرپور توانائیاں، تمام اپنی ٹیکنیکلٹیز اور تمام ریسورسز استعمال کیے، لیکن وہ کسی سیاستدان کے خلاف کوئی بیرون ملک اثاثہ ثابت نہیں کر سکی. تو اس کے بعد نیب نے یک طرفہ کیس ختم کر دیا، جسے میں بتا چکا ہوں کہ عدالت میں چلے گئے، عدالت میں کیس چلا اور پاکستان ان کے خلاف ڈگری ہو گئی کہ آپ یہ سرٹن اماؤنٹ پے کریں. لیکن نیب نے وہی سمجھ لیا کہ شاید یہ ہماری کوئی سول عدالت ہے یا لوور کورٹ ہے کہ وہ نیب کا نام جائے گا تو جج صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا، اور وہاں فیصلے ہوتے ہیں میرٹ پہ، وہاں فیصلے ہوتے ہیں پیپر پہ، وہاں فیصلے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس پہ. تو جب انہوں نے یہ رجوع کیا تو انہوں نے ڈگری جاری کر دی کہ آپ لا فرم کو اتنی پیمنٹ کریں. تو ناظرین، اس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ایک چیک ہوتی ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ آپ تاکہ جو ایک کمپنی نے آپ کے خلاف لا سوٹ کیا ہوا ہے ڈیمیج کا، اس سے کم پے آمدنی ہو جاتی ہے. لیکن ہماری نیب اتنی ہوا میں اڑ رہی تھی، ابھی تک وہ ہوا میں اڑ رہی ہے، کہ اس نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. میرے ایک سابق نیب کے سابق افسر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہماری سبکی ہونی تھی کہ ہم تو لوگوں سے پیسہ نکالتے ہیں، ہم جو ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو میں نے کہا آج جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط ہوا ہے، لیکن اس وقت ہمارا یہی تھا کہ اگر ہم یہ کر لیا تو ہمارا جو سٹینڈ ہے کرپشن کے خلاف اور وہ کمزور ہوگا. تو میں نے کہا جو آپ نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اتنا، تو ان کا کہنا تھا کہ بھئی قوموں کی تاریخ میں یہ 10-15-20 ارب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں یہ سوچ اپروچ ہو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے. ریکارڈنگ میں آپ دیکھا ہمیں اپنے جو سابق چیف جسٹس نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا. پھر آپ دیکھیں گے ترکی کا جو پاور پلانٹ آیا تھا بحری جہاز، اس میں ترکی کے میری دوستی کی وجہ سے ہمیں کچھ ریلیف مل گیا. لیکن یہ اس وقت یہ فیصلے کرتے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ اس کی کیا ریپریکیشنز ہوں گے. ہم ایک دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم آئسولیشن میں نہیں رہ رہے، ہم صرف پاکستان میں نہیں رہ رہے، پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی اب تو. اور ہم جو بھی ہم کریں گے وہ پھر ایک معاہدہ کر رہے ہیں ہم، اور معاہدہ کو اگر ہم اپنے مسترد کر دیں گے یک طرفہ طور پہ تو اس کے نتائج جو ہیں بڑے سنگین نکل سکتے ہیں، اور وہ نکلے. ناظرین، جیمز ایک براڈ شیٹ کا ایک سابق اہلکار تھا جیمز، اس سے $5 ملین کے عوض انہوں نے آؤٹ آف کورٹ ڈیل کر لی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنا جو جیمز صاحب تھے، انہوں نے
نیب کو چونا لگا لیا، بیوقوف بنا لیا، کیونکہ وہ ان کا اس کمپنی سے تعلق ہی نہیں تھا، اور وہ بڑے پراسرار حالات میں ایک ہوٹل کی بالکنی سے گر کے یا چھلانگ لگا کے ان کی موت ہو گئی، اور یہ ان کی موت کو پراسرار کہا جا رہا ہے۔ لیکن جو ہماری مختلف ذرائع سے بات ہوئی، ظاہر اتنی پرانی بات ہے، کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو اس کی $5 بلین کی ڈیل تھی، اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں فشی ہیں، یعنی کہ اس کو $5 بلین پورے نہیں دیے گئے تھے، اس کے کوئی تقسیم ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ نیب نے بغیر تحقیقات کے کہ یہ بندہ کون ہے، اس کمپنی سے کیا تعلق ہے، $5 ملین کی خطیر رقم اس کو کیسے دے دی۔ یہاں تو ایک روپے اور ایک ملین روپے کے پیچھے نیب بھاگتی ہے، اور وہاں $5 ملین جس ہوا میں اڑا دی، چوروں کو مور پڑ گیا نا۔ یہ بات جو ہے 5 ارب تک نہیں رکے گی، بلکہ 5، 10، 15 ارب تک چلی جائے گی، کیونکہ جس لا فرم کو پاکستان نے ہائر کیا تھا یہ کیس لڑنے کے لیے، ایلن اینڈ اووری، اس کی جو فیس ہے وہ بھی لگ بھگ 5 ارب روپے بنتی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے $3 ملین مزید مانگ لیے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپنا ظاہر ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا، لیکن ابھی تک جو عزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، تو ہمیں یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے $3 ملین سے رقم کوئی اور آگے بڑھ جائے۔ اور یہ میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ آیا ہمارے خلاف کہ بھئی 5 ملین روپے جو ہیں یہ حکومت پاکستان ادا کرے، اور وہ اپنا جو پاکستان کا بیسک اکاؤنٹ ہے اس سے وہ نکال لیں، تو اس پہ جو ہے اپنا اس فیصلے پہ جو ہے ہماری اتھارٹیز نے ایلن اینڈ اووری سے یہ کہا تھا کہ اس پہ کے خلاف ہم مزید کیس لڑیں گے، اپیل میں جائیں گے۔ تو ایلن اینڈ اووری نے کہا، اس نے بتایا کہ آپ مزید اس کیس میں نہ الجھیں، آپ پہلے ہی کافی کچھ کھو چکے ہیں، اگر آپ مزید اسٹریس کیا آپ نے تو آپ کو جرمانے کی رقم مزید بڑھ جائے گی اور آپ کو عزیمت علیحدہ اٹھانی پڑے گی۔ تو ناظرین یہ پھر بات یہی نہیں رکتی، اس میں جو ہے اپنا $5 ملین کی رقم جو ہے ایک جیمز نامی بندے کو دی گئی، جو کہ جس نے خود کو کہ ایلن اینڈ اووری کا براڈ شیٹ کا اپنے آپ کو نمائندہ ظاہر کیا، جبکہ وہ براڈ شیٹ کا سابقہ عہدیدار تھا۔ اب نیب جو ہے تحقیقات کر کے پاکستان میں تو لوگوں کے بیڈ روم میں گھس جاتی ہے، ان کے تمام ماضی کے تمام ان کے کھنگال لیتی ہے، افیئر کھنگال لیتی ہے، ان کے اکاؤنٹ کھنگال لیتی ہے۔ تو ایک ایسے بندے پہ کیسے اعتبار کیا گیا، اس بندے کو کیسے $5 ملین کی خطیر رقم دے دی گئی، جو کہ براڈ شیٹ کا ملازم نہیں تھا، وہ سابقہ ملازم تھا۔ اب اس میں بھی جناب یہ جو میرے ذرائع وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو $5 ملین کی رقم نہیں دی گئی تھی، اس میں کچھ رقم جو ہے پہلے ہی آپس میں بانٹ لی گئی تھی۔ اب جو بدقسمتی سے جو جیمز ہے وہ ہوٹل کی بالکنی سے چھلانگ لگا کے یا اس کو دھکا دیا گیا یا وہ اس کی موت ہو گئی، اور یہ موت بھی پورے اسرار تھی، اس لیے یہ $5 ملین کا کیس ہے، اور کئی بھی اس کا کیسز ہوں گے بند ہو گئے۔ لیکن ناظرین یہ $5 ملین جو ہے یہ نیب نے ایسے اڑا دی کہ جیسے کوئی روپے یا 5-10 روپے کا سکہ ہے، تو اس پہ نیب بھی خاموش ہے، نہ نیب کوئی انکوائری کر رہا ہے، نہ حکومت پاکستان انکوائری کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی نا موٹی رقمیں، پھر جو پاکستانی افسران جہاں جاتے رہے ہیں مسلسل، جب سے یہ مشرف دور کے بعد کیس چلا ہے اور وہاں افسران جاتے رہے ہیں، وہاں ٹھہرتے رہے ہیں، پھر جو مقامی جو قانون دان ہیں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کو بھی پیمنٹ کی گئی ریسرچ کے حوالے سے، اور وہ بیچارے اپنوں ہر حکومت نے اپنوں کو نوازا ہے، اور وہ اس میں کوئی حکومت اس میں بری زبان نہیں تھی، اور اس دور میں بھی جو ہے مختلف جو ہمارے وکلاء ہیں وہ پیش ہوتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک لیگل ٹیم کے پہ گئے تھے، لیگل ورک پہ گئے تھے، ہمیں ان کی اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ رقم جو ہے بڑھتے جو میرے ذرائع بتاتے ہیں 15 ارب روپے بن جائے گی۔ تو اس 15 ارب کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ جو چوروں کو مور پڑ گئے ہیں، یہ چور جو ہیں، یہ ہمارا اس میں چور جو ہے، میں سمبولیکلی بات کر رہا ہوں، نیب کوئی کیا اس کو پوچھے گا، کیا سپریم کورٹ یا کوئی اور اس پہ ایکشن لے گا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ابھی تک جو ہے اس میں کوئی جو ہے بات نہیں کی جا رہی، اور وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ اور احتساب کے لوگ بھی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، بس وہ چوری شجاعت والی بات ہے، مٹی پہ اور اگے لگ جاؤ۔ تو ناظرین یہ ہے ہماری آج تک کے ویلاگ، کل ایک نئی ویلاگ کے ساتھ ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔